میں مصطفیٰ کو عطا کرتا ہوں، مصطفیٰ جسے چاہے تقسیم کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ خطاب فرمایا اور پھر فرمایا وہ عرس تھا شہدائے احد کا، اور پھر ارشاد فرمایا لوگوں میں ابھی اسی وقت یہاں کھڑا ہوا، وہ قیامت جو ابھی تک تو وجود میں نہیں آئی ہے قیامت وجود میں۔ اب غیب کی بات بھی بتا رہا ہوں کہ چابیوں میں غیب کی چابیاں بھی شامل ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو بولیے پوشیدہ، جو پوشیدہ ہو، نظر نہ آئے، حواس خمسہ اور انسان کے اپنے ذرائع سے اس کی خبر نہ ہو، غیب ہے۔ آقا علیہ السلام نے مفاتیح چابیوں کی بات کر کے ارشاد فرمایا انی الآن انظر الی حوضی، فرمایا اس وقت اس منبر پہ کھڑے ہوئے میں حوض کوثر کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، جو قیامت کے دن حوض ہوگا اور جس حوض سے میں آپ کو بھر بھر کے جام پلاؤں گا، ابھی منبر پہ کھڑے ہوئے اس حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ حوض اگر قیامت کا ہے تو قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی، قیامت ابھی قائم نہیں ہوئی۔ اور اگر حوض سے مراد نہر جنت اور حوض کوثر کے علاوہ جنت کا حوض ہے تو جنت بھی غیب میں ہے، جب تک کوئی دنیا میں ہے اس وقت تک وہ دیکھ نہیں سکتا۔ تو دونوں صورتوں میں حوض قیامت ہے یا حوض جنت ہے، دونوں صورتوں میں حوض کوثر ہے یا نہر جنت ہے، دونوں صورتوں میں وہ غیب میں ہے، دونوں صورتوں میں غیب میں ہے۔ تو فرمایا ابھی اسی منبر پہ میں آنکھوں کے ساتھ اس حوض کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ وہ ساری باتیں بتا دی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو شان مصطفیٰ۔ یہ فرما کر آخری پھر اعلان فرمایا واللہ، اللہ کی قسم، فرمایا اے میری امت، مجھے جانے کے بعد تم پر اس بات کا کوئی خوف نہیں رہا کہ تم شرک کرو گے۔ اعلان کر دیا اب میری امت مشرک نہیں ہوگی، میری امت مشرک نہیں ہوگی۔ یہ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ تم شرک کرو گے، بلکہ یہ ڈر ہے کہ دنیا داری کرو گے، دنیا میں پھنس جاؤ گے، اس میں الجھو گے، فساد کرو گے دنیا کے مال کے لیے، یہ ڈر ہے۔ مگر یہ ڈر نہیں رہا کہ شرک کرو گے۔ اللہ ان تشرکوا بعد انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعد ولکن ان تتنافسوا فیہ۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، مشرک نہیں ہوگے۔ سو جو شخص حضور کی امت کو اب مشرک کہے گا وہ معاذ اللہ حضور کے اعلان کی نفی کر رہا ہے، آقا علیہ السلام کے اعلان کی نفی کر رہا ہے۔ حضور کی امت کو شرک سے پاک کر دیا اور یہ اعلان اس مقام پر کیا کہ شرک نہیں کرو گے جب شہدائے احد کا عرس فرما رہے تھے، شہدائے احد کا عرس کر رہے تھے، ان کے مزارات پر زیارت کر کے دعا کر کے منبر رکھ کے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے، اور اس موقع پر اس فرمانے کا ایک تعلق ہے، اس موقع پر یہ فرمانا کہ شرک نہیں کرو گے اس کا کوئی خوف نہیں، اس کی ایک نسبت ہے، اس کے اندر ایک اہمیت ہے۔ بتانا مقصود یہ تھا کہ اس منظر کی طرف اشارہ کر کے کہ قیامت تک میری امت میں لوگ جو اولیاء کے مزارات پر زیارت کے لیے آئیں گے، اجتماع کریں گے، عرس کریں گے، خبردار انہیں کوئی مشرک نہ کہے، کیونکہ اس موقع پر آقا علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہے۔ وہ تو